میں ناچیز حقیر فقیر سید شاہ محمد تاج الدین قادری سجادہ نشین آستانہ قادریہ چاند پیر تمن کٹا کوٹا پاڑا و ہبلی، میں ضروری اعلان یہ ہے کہ آج جو ہے بروز سنیچر 24 دسمبر بوقت 3 بجے میں اپنی میری اس بات کو گفتگو کو ریکارڈ کرا کے عوام الناس کے بیچ میں بھیج رہا ہوں۔ اب تک میرے جتنے ویڈیو وائرل ہوئے ہیں اس میں کچھ جگہ کاٹ چھاٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بدامنی پھیلنے کی گنجائش زیادہ رہتی ہے۔ لوگوں کو جوڑنے کے لیے میں نے جناب عبدالحکیم ہندسگیری صاحب سابق وزیر ریاست کرناٹکا، صدر انجمن اسلام محمد یوسف سونور صاحب، ان کے کمیٹی کے احباب، درگاہ کمیٹی کے منا ہبلی صاحب، الطاف کتور، الطاف ہلور، مظہر خان، وہاب ملا، بشیر گڈمال، بھلا سیٹھ اور دیگر کئی حضرات علماء اور مشائخ مل کر ہم لوگ میرے مکان پہ بات کیے کہ 21 تاریخ کو یہ بعد مغرب بات ہوئی۔ 22 تاریخ کی رات کو حضرت سید محمود شاہ قادری المعروف محمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بحری دیورکپ کی مزار کا جو معاملہ تھا، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت وقت نے ڈی سی کے ذریعے درگاہ اور مسجد کو شہید کرنے کا فارمولہ بنا ہوا تھا۔ مسجد اور درگاہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے احبابوں کے ساتھ شہر کے تمام قائدین، ذمہ دار علماء مشائخین کو لے کر یہ فیصلہ طے پایا کہ اس ناچیز کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مسجد تو حکومت نے اسے اپنے ذریعے اس کو شہید کیا، اور بارگاہ کو شہید کرنے کا معاملہ تھا تو وہ لوگ ان کے ہاتھوں نہیں کرنا، بزرگوں کی مقام و مرتبے کا معاملہ ہے، تو ہم لوگ خود ہی اسے بڑھ چڑھ کر انجمن کے صدر ہو یا ذمہ دار ہو یا کمیٹی کے لوگ ہو، تمام لوگوں نے فیصلہ لیا کہ بھئی اس بارگاہ کی تقدس کا خیال کرتے ہوئے مزار مبارک کو دوسری جگہ سامنے ایک 15 سے 20 قدم پہ اس کو شفٹ کیا جائے۔ اب شفٹ کرنے کے معاملات میں ہم لوگ وہاں پہل رہے اور آگے رہے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ رات کے 2 بجے مزار مبارک سے جسم اقدس کو جیسے کفن میں لپٹا ہوا تھا اس کے اوپر ہری چادر ڈال کر وہاں جتنے علماء مشائخ اور عاشقان اولیاء تھے وہ لاش مبارک ہے کو جسد خاکی کو لے کر نکلے، اور میں یوسف سونور صاحب اور دوسرے احباب کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم لوگ فوراً اٹھ گئے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے۔ تو سامنے جیسے آئی باڈی تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اور میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے سے ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہو، میرا سر اور ٹوپی آپ کو باقاعدہ نظر آتا ہے، یہ میں ہوں بول کے پتہ چلتا ہے۔ اور جیسی لائے وہ لوگ اسی طرح جہاں نئی خبر کھودی گئی تھی اس میں رکھا گیا۔ اب جب مجھے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لاش دیکھے کیا، چہرہ دیکھے کیا، تو میں جواب کیا دینا؟ اب جن کے بھیجا میں نہیں جا رہا تو میں کیا کروں؟ اور اس کی صفائی دینے کے لیے میں جب جاتا ہوں تو وہ میری بات کو کاٹ کر دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میں جس انداز سے وہ ولی کی بارگاہ سے عقیدت محبت ہے کوئی دوسرا نہیں ثابت کر سکتا، اس لیے کہ میں یہ بزرگ کی عقیدت میں میرے آقا کی مزار مبارک کی زیارت 1990 میں کر چکا ہوں، سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے عقیدت کا معاملہ ہے، اور یہ بزرگ جو ہے ہمارے پرفیض بزرگ ہیں، ہبلی دھارواڑ کے عوام، اطراف و اکناف کے ہندو مسلمان تمام لوگ اس بارگاہ کو حاضری دیتے ہیں، اور اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے جب ہمیں کوئی تاریخی معلومات کے لیے جب پوچھتے ہیں تو جواب دینے کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بولنے کو آپ کے سننے کو فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ نہ دھیان دیں، اور کوئی آدمی اگر آپ کو کسی بات کی شکایت کرتا ہے تو اس گنہگار کے پاس بھیجو، میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ رہا معاملہ وہ بزرگ کا، جب سے وہ حضرت کا عرس شروع ہوا ہے تب سے میرے والد اس بارگاہ کی سندل مالی کرتے آئے ہیں، اور آج بھی کوئی بھی کمیٹی وہاں آتی ہے تو والد صاحب کے بعد میرے پیر مرشد سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری المعروف بادشاہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ
اس بارگاہ کی صندل کی کارروائی انجام دیتے آئے ہیں، اور ان کے وصال کے بعد 10 سال سے یہ گنہگار انجام دے رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا صفائی دوں؟ عوام الناس سمجھیں، کسی کی بات میں بہکاوے میں نہ آئیں۔ ولی کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اگر ان کی ذات میں میں ہو، تم ہو، کوئی بھی ہو، اگر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، انہیں دنیا میں جوتیاں کھانے والا، آخرت کا ڈر نہیں ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان کرام کی توہین و تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ولیاں جب باحیات رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب انہوں پردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کراتا ہے۔ تو ایسی بابرکات شخصیت بزرگ کے بارے میں اگر کچھ بولنے سے پہلے ہم ہو یا آپ ہو سوچیں، اور حضرت کے بارے میں جو بھی اگر معلومات اگر آپ کو نہیں ہے تو مجھ سے لیں، یا اگر آپ کو معلومات ہے تو مجھے دیں، کیونکہ میں تاریخ داں ہوں، میں تاریخ لکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اسی کے ذریعے میں آپ تمام لوگوں کو اعلان کر رہا ہوں کہ قدیم دھارواڑ ضلع کی میں اولیاء اللہ کی تاریخ لکھ رہا ہوں، اور چند جو لوگاں ڈپلیکیٹ لوگاں ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے کیسا بدنام کرنا، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ہمنا کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کربلا میں لڑے سو خاندان کی اولاد، کربلا میں 72 تھے، سامنے لشکر لاکھوں کا تھا، تب بھی ہمیں نہیں گھبرائے۔ تو ہمنا یہ چیزوں سے ڈرانا نہیں، اور وہ ولی کی صندل کی کارروائی میچ کرنے والا تمنا چانس نہیں ملتا۔ شکریہ۔